40 اولیاء کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا، 40 اولیاء کرام آپ کے ساتھ آئے۔ یہ کیسا عظیم و شان سفر ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی ولی ہے، جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کلندر ہے۔ وہ کیسے عظیم و شان لوگ ہیں کہ جن کی محفل اور مجلس بھی اتنی عظیم و شان ہے۔ اور آپ یہ عاشق صادق آقا کے دیوانے بغداد سے آپ ہندوستان پہنچے، راستے میں بہت سارے علاقے آئے، آپ نے بخارا کا سفر کیا، تبریز کا سفر کیا، اصفہان کا سفر کیا، ہرات کا سفر کیا، اور دیگر بہت ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ آئے۔ صرف ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے یہاں پر، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا جاؤں، آپ کے کام آئے گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ سبززار کا علاقہ آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے دوران یہ سبززار کا علاقہ ہے کہاں پر تھا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی صوبہ خراسان، ایران کا صوبہ خراسان، ایران کا صوبہ خراسان ہے، وہاں پر یہ سبززار کا علاقہ بہت مشہور علاقہ ایران کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پر پہنچے اور آپ نے آنا اجمیر ہے، مقصد اجمیر آنا ہے۔ سبززار کے علاقے میں اپنے 40 اولیاء کو ساتھ لے کر بیٹھے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ گئے، نماز پڑھی، وضو کیا، کھانا شانا کھایا، اللہ اللہ کی، کچھ آرام کی غرض سے رک گئے۔ وہ سبززار کے جو لوگ تھے، خراسان کے لوگ، انہوں نے آ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کہا کہ آپ اس باغ سے اٹھ جائیں، یہ ایک یادگار محمد نام کا ایک بندہ ہے، اس کا باغ اور بندہ بڑا بد زبان ہے، اس کی کوئی زبان اچھی نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو تنگ کرے گا کہ اس کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے، اور لکھا کتابوں میں کہ وہ ایسا شخص ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بہت غلط لفظ بولتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر غسل کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لیکن آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ آپ کو ٹکنے نہیں دے گا یہاں پہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا یہ ایسا بندہ ہے؟ کہا جی ایسا بندہ ہے۔ کہ جب یہ باغ میں آ جاتا تو عیش کرتا ہے، یہاں کے شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور طرح طرح کے غلط کام کرتا، تو آپ اس گندے بندے کے پاس نہ بیٹھیں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا بندہ ہے تو پھر تو ہم یہیں رہیں گے، پھر ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ خواجہ خواجگان نے آپ نے ڈیرا لگا لیا، وہاں پر بیٹھ گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کا آنا بھی اسی دن ہو گیا، اس بندے کا، مالک کا، اس باغ میں آ گیا۔ اس نے جب آ کر دیکھا نا کہ یہاں پر 40 بندے ہیں اور 41واں ساتھ ایک استاد ان کا بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے غصے میں جب قریب آیا نا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑی۔ جب اس پر نظر پڑی، اس نے آپ کو دیکھا، ایک نظر اس پر پڑنی تھی کہ وہ نظر اس کے دل میں اتر گئی، وہ نظر اس کے دل میں ایسے اتری کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، رنگ بدل گیا، اس کے ملازم اور ساتھی بھی تھر تھر کانپنے لگ پڑے، جو عیش کرنے آئے تھے، شراب و کباب سب پھینک دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آ کر وہ بیٹھ گئے، جس قالین کو لے کر آئے تھے بچھانے کے لیے اس قالین کو بھی پھینک دیا، ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی نظر کا فیض مزید تیز کیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو آپ نے فرمایا ہاں توبہ کر لی ہے کہ نہیں کی؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور ایسی نظر دل میں گئی ہے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ایک نظر پڑی ہے، گفتگو کوئی نہیں ہوئی۔ اب پھر مسکرا کر فرمانے لگے میں نے سنا ہے تیرا عقیدہ بھی بڑا گندا ہے، میں نے سنا تیرا عقیدہ بھی بڑا گندا ہے۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے سنا ہے تو صحابہ کرام کے بارے الٹے سیدھے لفظ بولتا ہے، صحابہ کرام کے بارے بکواسات کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کے بارے بکواسات کرتا ہے،
ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا تو نے برے عقیدے سے بھی توبہ کر لی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے، واللہ باللہ ثم باللہ، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہے. آپ نے فرمایا اٹھو وضو کرو. اس نے وضو کیا. فرمایا شکرانے کے نفل پڑھو. شکرانے کے نفل پڑھے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور غریبوں کا لوٹا ہوا سارا مال میں نے واپس کر دیا ہے. آج کے بعد جو بھی مجھے دیکھے گا اسے نظر آئے گا کہ مصطفیٰ کا غلام چلتا ہوا نظر آ رہا.